نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ اپنے کردار سے دین کی پہچان بنائیں، اپنے کردار سے دین کی پہچان بنائیں، اپنے گفتار کو بھی سچ کا نشان بنائیں۔ دعوت حق کا اثر لفظ سے بڑھ کر ہوتا ہے، دعوت حق کا اثر لفظ سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اپنی ہر سانس کو اس کام کا سامان بنائیں۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے منصفین نظام اور میرے مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے دعوت و تبلیغ اور ہماری ذمہ داری۔ سامعین محترم، یہ موضوع محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ امت مسلمہ کی روح، ملت اسلامیہ کی شناخت، انسانیت کی فلاح کا درخشان چراغ ہے۔ یہ وہ چراغ ہے کہ جس کی روشنی سے دلوں کی تاریکی مٹتی ہے، گمراہی کی رات سمٹتی ہے، ہدایت کی صبح نمودار ہوتی ہے۔ حاضرین مجلس، دعوت و تبلیغ دراصل وہ عظیم فریضہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان نہ صرف اپنی اصلاح کرتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی ہدایت کے نور سے روشناس کرواتا ہے۔ یہ صرف علماء اور خطباء کا کام نہیں بلکہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو حق کو پہچانتا ہو۔ میرے دوستو، ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں مادیت نے انسان کو اپنی سحر میں جکڑ لیا ہے۔ انسان اپنی اصل پہچان بھولتا جا رہا ہے، رشتے کمزور ہو رہے ہیں۔ دعوت و تبلیغ وہ ہے جو اندھیروں میں روشنی پھیلاتا ہے۔ دعوت کا مطلب صرف زبان سے بات کرنا نہیں بلکہ اپنے کردار سے پیغام دینا ہے۔ اگر زبان میٹھی ہو، عمل کھوٹا ہو، ہماری دعوت بے اثر ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارا اخلاق بلند ہو، ہمارے معاملات صاف ہوں، ہمارا برتاؤ نرم ہو، ہماری خاموشی بھی دعوت بن جاتی ہے۔ حاضرین مجلس، دعوت و تبلیغ انبیاء کا مشن کاز ہے، اسی لیے اسے عزت، اخلاص اور سنجیدگی سے اپنانا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ زبان سے پہلے عمل بولتا ہے۔ ہمارا اخلاق اور دیانت، حسن سلوک ہی سب سے مؤثر تبلیغ ہے۔ حاضرین مجلس، اپنے کردار سے دعوت دینا بغیر علم کے دعوت نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن و سنت کی صحیح سمجھ حاصل کرنا ضروری ہے۔ دعوت کسی خاص طبقے کے لیے نہیں بلکہ ہر فرد، امیر، غریب، پڑھے لکھے اور یا عام سب تک پہنچانا ضروری ہے۔ حاضرین مجلس، اپنے گھر سے آغاز کریں۔ سب سے پہلے اپنے اہل و عیال سے اصلاح کریں، کیونکہ انسان اپنے سب سے پہلے دعوت کا میدان ہی پہلا گھر ہے۔ حاضرین مجلس، دعوت کا راستہ آزمائشوں سے بھرا ہوتا ہے۔ صبر، برداشت اور استقامت ثابت کرنی ضروری ہے۔ صرف کوشش کافی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو کھولنے والے ہیں، دلوں کو بدلنے والے ہیں۔ قابل تقریر رفقائے کار، آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اس دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے۔ اپنے کردار سے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں گے۔ اپنی محنت سے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں گے۔ اپنے کردار سے لوگوں کے دل جیتیں گے۔ شاعر کہتا ہے، جو حق تمہیں ملا ہے دوسروں تک پہنچاؤ، جو حق تمہیں ملا ہے دوسروں تک پہنچاؤ۔
یہ نور بانٹنے والوں پہ ہی نور بڑھتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حمدا و سلاما بالغین سابغین، اما بعد، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ارباب علم و دانش، یہ کارگاہ ہستی محض رنگ و بو کا تماشا نہیں بلکہ پیغام حق کی جلوہ گاہ ہے، اور اس جلوہ گاہ میں انسان محض تماشائی نہیں بلکہ داعی اور رہنما ہے۔ دعوت و تبلیغ کوئی وقتی جوش کا نام نہیں صدر علی وقار، بلکہ یہ شعور و بصیرت کا وہ نور ہے جو دلوں کو منور اور معاشروں کو معمور کرتا ہے۔ یہی وہ فریضہ ہے جو عقل کو دلیل، دل کو اخلاص اور کردار کو اعتبار عطا کرتا ہے۔ جب باطل اپنی چالوں سے شب تار کو گہرا کرے تو داعی حق اپنی صداقت سے صبح نو کا سویرا کرتا ہے، اور جب گمراہی اپنی زنجیروں سے انسان کو جھگڑ لے تو مبلغ دین اپنی حکیمانہ دعوت سے اس طاغوتی شکنجے کو پاش کرتا ہے۔ یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے انبیاء کرام مبعوث ہوئے، یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے صحابہ کرام نے زمین کے چپے چپے کو ناپ ڈالا، یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے اولیاء نے اپنی زندگیاں کھپا دی، یہی وہ نعمت ہے جس کے تسکین میں قرآن پکار اٹھا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے مولانا قاسم نے دارالعلوم کی داغ بیل ڈالی، یہی وہ فکر ہے جس کے لیے مولانا الیاس نے اپنے گھر بار کو پسے پس ڈالا، یہی وہ پیغام ہے جسے حضرت گنگوہی نے انڈیا کے کونے کونے میں سنایا، یہی وہ طرف ہے جس سے مولانا امام نے بدعات کی جڑیں کاٹ دی، یہی وہ ابر کرم ہے جس کی گرج کل عالم میں پھیلتی دیکھ کر شاعر بھی خاموش نہ رہ سکا اور بول پڑا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ اے ارباب شعور و اصحاب حضور، جب حق کی صدا ہمارے دلوں پر دستک دے نہیں ہو تو خاموشی جرم بن جاتی ہے، سستی خسارہ اور غفلت گناہ مسلسل۔ اس لیے ہماری ذمہ داری صرف الفاظ کی حد تک محدود نہیں صدر علی وقار، بلکہ یہ افکار کی اصلاح، اعمال کی تطہیر اور معاشرے کی تعمیر تک پھیلی ہوئی ہے۔ ہمیں اپنی ذات کو میزان شریعت میں تولنا ہے، ہمیں اپنے کردار کو چراغ ہدایت بنانا ہے، ہمیں اپنے ماحول کو گلزار دعوت بنانا ہے، کہ یہی تقاضۂ ایمان ہے، یہی مطالبہ زمان ہے، یہی منشأ رحمہ ہے، یہی ہماری جان ہے، یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری بقا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے عمر ابن خطاب والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے عمر ابن خطاب والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته صدق الله العظيم. صدر ذی وقار و منصفین عظام، میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس تقریری مقابلے کا عنوان دعوت و تبلیغ اور اس کی ذمہ داریاں. یہ نہایت ہی پرکشش اور میٹھا عنوان ہے. دعوت و تبلیغ اسلام کی روح ہے. اس مشن اور پیغام کے لیے رب ذوالجلال نے 1.25 لاکھ انبیاء اکرام کو نبوت کا تاج پہنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. وقت کے ہر ایک پیغمبر نے اپنے دور میں اس دعوت و تبلیغ جیسے عظیم فریضہ کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کما حقہ اس کی اشاعت کا حق ادا کیا ہے. تبلیغ کا سب سے پہلا حکم میرے اللہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. چنانچہ اللہ کے محبوب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تبلیغی مشن کو اپنے گھر والوں میں اپنی ازواج مطہرات سے ابتدا کر کے اس دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا ہے. 13 سال مکہ مکرمہ میں مشقت و صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے اس عظیم مشن کو جاری رکھا ہے. اس دعوت و تبلیغ کے مشن میں کبھی گھر سے بے گھر ہونا پڑا، کبھی غموں کی گھاٹیوں سے گزرنا پڑا، کبھی بھوک و پیاس کو برداشت کرنا پڑا، کبھی اپنوں بیگانوں کے طعن و تشنیع کو سہنا پڑا، کبھی جسم کو لہو لہان کروانا پڑا، کبھی اپنے بیگانے طعن و تشنیع کو سہنا پڑا، کبھی بیت اللہ کے دیدار کو چھوڑنا پڑا. مگر میرے آقا نے اس عظیم مشن کو نہ چھوڑا. اس عظیم مشن میں جو بھی رکاوٹیں بنی آپ نے برداشت کی. 10 سال مدینہ منورہ میں میرے آقا اس عظیم مشن کا جام صحابہ اکرام کو پلاتے رہے. حجۃ الوداع کے سنہری موقع پر میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں لب کشا ہوتے ہیں کہ اے صحابہ کی جماعت، کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے بیک زباں بول اٹھے، یا رسول اللہ، آپ نے دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. میرے معزز سامعین، آج کی تبلیغی جماعت کا مشن بھی مشن مصطفیٰ ہے. یہی مشن صحابہ ہے. اس دعوت و تبلیغ کا مشن کو میرے آقا طائف میں لے کر گئے. آپ کو دھکے دیے گئے، پتھر برسائے گئے. بازبان شاعر بہا طائف کی وادی میں لہو فخر دو عالم کا، بہا طائف کی وادی میں لہو فخر دو عالم کا. سنایا آپ نے پتھروں کی بارش میں بھی قرآن ہے. اسی دعوت و تبلیغ کے خاطر صدیق اکبر کا چہرہ لہو لہان کر دیا گیا، سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، بلال کو دہکتے کوئلوں پر لٹا دیا گیا، زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، حبیب بن عدی کے ایک ایک اعضاء کو کاٹ دیا گیا، حسین ابن علی کا سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھا دیا گیا، علی اصغر علی اکبر کا سینہ تینوں سے چھلنی کر دیا گیا، اور زبان حال سے کہہ دیا، جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفائی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفائی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ نہیں. اب میں آپ کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں کہ اس دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو اپنی پیشانی کا جھومر بنا کر پوری دنیا میں پھیلانے کا ارادہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وصدق رسوله النبي الكريم.
بدل دی جس نے کایا ایک نظر میں بس میں ہستی کی، کوئی اعجاز تھا یا عزم مردانہ محمد کا، عرب کا ذرہ ذرہ آج تک سرشار وحدت ہے، کبھی گردش میں آیا تھا وہ پیمانہ محمد کا۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام دین کے عظیم سپاہیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس عنوان پر گفتگو کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے دعوت و تبلیغ اور ہماری ذمہ داریاں۔ سامعین گرامی، دعوت اور تبلیغ دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ دعوت کا لفظی معنی ہے بلانا اور تبلیغ کا لفظی معنی ہے پہنچانا، یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، یہ دعوت تبلیغ کا معنی و مطلب ہے۔ جناب صدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسی دعوت تبلیغ کے تصریحات ہیں۔ دعوت تبلیغ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دعوت تبلیغ انبیاء کا طریق اور سنت ہے۔ کل انبیاء اور رسول اس زمین پر داعی کی حیثیت سے مبعوث ہوئے، اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء افضل الانبیاء ہونے کی وجہ سے اس کائنات میں سب سے بڑے داعی اور مبلغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داعی اور مبلغ ہونے کو اور صرف دعوت تبلیغ کو قرآن مجید میں واضح فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اگر میں اس کی تفسیر کو گل لالہ کی پتیوں کی طرح کھولوں تو میرے آقا اعلان نبوت سے پہلے مجھے تبلیغ کے میدان میں نظر آئے۔ دعوت تبلیغ کا وہ سفر جو غار حرا کی تنہائی سے شروع ہو کر عرفات کے بلند و بالا پہاڑوں میں پہنچ کر 400 عالم کو منور کیا، پھر دعوت تبلیغ کا ایک نیا دور شروع ہوا جس کو سیدنا صدیق اکبر نے 11 لاکھ مربع میل تک پہنچایا۔ پھر دعوت تبلیغ کا ایک نیا دور شروع ہوا جس کو سیدنا عمر فاروق نے 22 لاکھ مربع میل تک پہنچایا۔ پھر دعوت تبلیغ کا ایک نیا دور شروع ہوا جس کو سیدنا عثمان ذو النورین نے 44 لاکھ مربع میل تک پہنچایا۔ پھر دعوت تبلیغ کا ایک نیا دور شروع ہوا جس کو سیدنا معاویہ ہادی مہدیہ نے 66 لاکھ 65 ہزار مربع میل تک پہنچایا۔ جناب صدر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء تک کل انبیاء اور رسول کی بعثت کا بنیادی مقصد دعوت تبلیغ رہا تاکہ بندوں کا اپنے خالق سے تعلق مضبوط رہے۔ جب خالق اور مخلوق کا تعلق کمزور ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ قائم کیا۔ یہ دعوت تبلیغ کا اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو حیات جاودانی کا شعور دیا۔ یہ دعوت تبلیغ کا اثر تھا کہ انسانیت کو صراط مستقیم کا نور دیا۔ یہ دعوت تبلیغ کا اثر تھا کہ سوچنے کے انداز بدل گئے۔ یہ دعوت تبلیغ کا اثر تھا کہ بستی میں پڑے لوگوں کو اٹھا کر عہد ثریا پر بٹھا دیا۔ یہ دعوت تبلیغ کا اثر تھا کہ بدحال میں گم رہنے والوں کو عرش الہی سے رب کریم کا سلام آنے لگا۔ یہ دعوت تبلیغ کا اثر تھا کہ قحافہ کا بیٹا صداقت کا علمبردار بنا۔ یہ دعوت تبلیغ کا اثر تھا کہ عفان کا بیٹا جو تو صحابہ کرے حیا و وفا بنا۔ یہ دعوت تبلیغ کا اثر تھا کہ جناب ابو طالب کا بیٹا شجاعت و بہادری کا پیکر بنا۔ اقوام کے ہاتھوں میں ہے تقدیر امم، ہر فرد ہے ملت مقدر کا ستارہ۔ جناب صدر، دور حاضر میں دعوت تبلیغ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت اور اہمیت بڑھ گئی ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ نبی آخر الزمان کا فرمان ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخر نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ شاید میرے پاس وقت اور الفاظ دونوں کم ہوں، مگر نہایت اختصار سے چند وجوہات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ شاہد ہے رب کریم کی ذات انحطاط دین کا زمانہ ہے، اور خالق قرون کی دوری کی وجہ سے اور دور نبوت کی بوٹ کی بنا پر امت کے لیے بہت ہی مشکلات ہیں، اور ہمارا انحطاط دین اور تنزل کا شکار ہے، اور ہمارے دلوں سے دین کی اہمیت نکل چکی ہے۔ اس لیے اس دور میں دعوت و تبلیغ کی اہمیت بڑھ چکی ہے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، وفا کے پھول ہر ایک گام پر بچھائے چلو، لہو کے دیپ ہر ایک موڑ پر جلائے چلو، میرا لہو ہے ہی عالم میں واپسی کے لیے، پکارتا ہے تمہیں فرضی منصبی کے لیے، بہار دین محمد کی تازگی کے لیے، اٹھو سفینہ عالم کی رہبری کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔